بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. رسول ایمان لائے ان چیزوں پر جو ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر نازل کی گئی اور مومنین بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ و ملائکتہ، ان میں سے ہر شخص رسول اور سارے مومنین اہل ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ہم لوگ بحث کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی. میں نے شرح العقیدۃ الواسطیہ کے حوالے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں پر، چار امور پر مشتمل ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، دوسرے اس کی ربوبیت، تیسرے اس کی الوہیت اور چوتھے اس کے اسماء و صفات. یہاں انہوں نے اللہ کے وجود سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی. ایک سوال قائم کیا کہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ مت دلیل علی وجود اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ عز و جل کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال منکرین حق، زنادقہ یا دہریہ لوگوں کی جانب سے کیا جائے گا. کوئی غیر مسلم کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، ایک مومن بندے کا سوال نہیں ہو سکتا. اس لیے اب ہم جب اس کو جواب دے رہے ہیں تو اس کی فکر اور عقل، سوچ کے اعتبار کا اعتبار کر کے دیا جائے گا جسے وہ قبول کر سکے. شیخ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس کو جواب یہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جو دلیلیں ہیں وہ عقلی بھی ہیں. عقل بھی دلیل ہے، حس محسوسات کے اعتبار سے بھی اس کی دلیل ہے اور شریعت کے اعتبار سے بھی دلیل ہے. ہاں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں دلیلیں اللہ کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور اگر تم چاہو تو ان تین میں ایک کا اضافہ اور کر سکتے ہو کہ فطرت بھی اس بات پر دلیل ہے. انسان کا اندر کا جذبہ، اس کا دل بھی، فطری جذبہ بھی یا فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، خالق و مالک یا رب موجود ہے. چنانچہ یہ چار دلائل ہو جائیں گے: عقل، حس، فطرت اور شریعت. شیخ نے آگے کہا کہ یہاں ہم نے شریعت کو سب سے آخر میں ذکر کیا، جبکہ وہ سب سے پہلے ذکر کرنے کے لائق ہے. لیکن چونکہ جو ہمارا مخاطب ہے، سوال کرنے والا، اللہ کے وجود پر سوال کر رہا ہے، اس لیے ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ چونکہ شریعت کو ابھی مان نہیں رہا ہے، اس لیے اس کو پہلے اس چیز سے مطمئن کیا جائے، جواب دیا جائے جس کو وہ مان رہا ہے. چنانچہ پہلی دلیل، عقل کی دلیل دیتے ہوئے بطور مثال بیان کیا. شیخ نے یہاں جو کچھ پیش کیا یہ بطور مثال ہے کہ ہم ان سے سوال کریں کہ کیا یہ جو کائنات ہمارے گرد و پیش میں نظر آ رہی ہے، کیا یہ بذات خود وجود میں آ گئی، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، یا پھر یہ اچانک، اور جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ اتفاق سے بن گئی. ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بعض تعبیرات ہیں زندگیوں کی، کوئی کہتا ہے کہ نیچر خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والی ہے. نیچر یعنی طبیعت، قدرت کا مزاج. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اتفاق ہے، ہاں خود بخود کائنات وجود میں آ گئی. ایسا ماننے والے اگرچہ دنیا میں بہت کم رہے ہیں، ہمیشہ بہت کم گزرے ہیں. دنیا کی اکثریت انسانوں کے جتنے معروف اور مشہور گروہ تاریخ انسانی میں گزرے ہیں، وہ چاہے انحراف کے ساتھ، لیکن اس کائنات کا رب کسی نہ کسی کو ضرور مانتے رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا جذبہ، یہ میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر ان دلیلوں میں ایک تاریخ کی دلیل کو بھی ملا لیا جائے کہ پوری انسانی تاریخ میں عہد اول سے لے کر آج تک، یہاں تک کہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ موہن جودارو ہڑپا کی جو کھدائیاں ہیں پاکستان کے علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں، جو آثار قدیمہ ملے ہیں، قدیم سے قدیم آثار جو انسانی بستیوں کے مل پائے ہیں اور ان کے متعلق
تحقیقات اور انکشافات سامنے آئے ہیں، ان کے جو کچھ پتھروں پہ لکھی ہوئی تحریریں یا کوئی اور چیز نوشتوں کی شکل میں سامنے آئی ہے، اس سے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ ان میں سے تمام لوگ الہ کو، رب کو ماننے والے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے، جیسا کہ میں الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے تحت مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے میں نے نقل کیا تھا کہ پرانی کھدائیوں سے اب یہ بھی منکشف ہو چکی ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلے توحید تھی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی انسان، ابتدا کا انسان جنگلی جانوروں کی طرح رہتا تھا اور اس طرح رہتا تھا، اس طرح رہتا تھا، لیکن ہم نے آسمانی مذاہب کی تعلیمات سے جو ناقابل انکار ہیں کئی اعتبار سے، اس سے یہ جانا اور معلوم کیا کہ دنیا کا پہلا انسان پیغمبر تھا، نبی تھا، کوئی جنگل کا رہنے والا یا دنیا کی تمام چیزوں سے نابلد انسان نہیں تھا۔ ضرورت کے تمام علوم سے آراستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا کے ان کو زمین پر اتارا۔ ہاں، دین کی اور مذہب کی بھی انہیں بھرپور جانکاری تھی اور ان کے یہاں توحید تھی، بلکہ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بخاری شریف میں منقول ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح کے درمیان 12 پیڑھیاں تھیں، نسلیں تھیں۔ ان کے یہاں شرک نہیں تھا، دوسرے گناہ تھے، ان میں شرک نہیں تھا۔ قوم نوح میں سب سے پہلے شرک آیا، تو پتہ یہ چلا کہ ابتدا دین کے اعتبار سے دنیا میں انسانی تاریخ میں توحید کو حاصل ہے، سبقت توحید کو حاصل ہے، شرک بعد میں آیا۔ لیکن جو مادہ پرست فلاسفہ، مناطقہ یا موجودہ دور کے جو مادی بنیاد پر تحقیق کرنے والے سائنسداں ہیں، ان کے خیال میں یہ بات ہے اور وہ اس پر فلمیں بناتے ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں کہ انسان جو ابتدائی عہد کا تھا، پتھر کے زمانے کا اور اس سے پہلے کے زمانے کا، وہ بالکل تہذیب سے، علم سے، یہاں تک کہ دین و مذہب سے نابلد اور ناآشنا تھا۔ تاریخ بھی اس کی تائید نہیں کرتی، میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے آثار سے بھی اب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابتدا میں توحید تھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک دلیل ہے، اس کو حسی دلیل سے جوڑیے، عقلی دلیل سے جوڑیے، کسی دلیل سے، لیکن تاریخ کی گواہی بھی ہے کہ کائنات کے ہر قوم اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتی رہی ہے اور توحید کا ہر زمانے میں تصور موجود رہا ہے، بلکہ ابتدا اسی سے ہوئی ہے۔ یہ بات خود اس کے دین فطرت ہونے پر دلیل ہے۔ چنانچہ یہ سوال کیا انہوں نے کہ کیا کائنات خود سے وجود میں آ گئی یا پھر اچانک اور اتفاق سے وجود میں آ گئی؟ تو اگر تم یہ کہو کہ وجدت بنفسہا، یہ بذات خود وجود میں آئی، ہم اس آدمی سے جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اس سے یہ سوال کر رہے ہیں، اچھی طرح دماغ میں رکھیے، ایک منکر خدا سے کس طرح بحث کی، منکر رب سے کس طرح گفتگو کی جائے گی کہ بتائیے کہ کائنات جو نظر آ رہی ہے کیا خود سے بنی یا اچانک اتفاقاً بس یوں ہی پیدا ہو گئی؟ اگر اس نے یہ جواب دیا کہ یہ بذات خود پیدا ہوئی، تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ یہ عقلاً ناممکن بات ہے، مستحیل عقلاً، یہ عقلاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا، محال بات ہے۔ کیوں کہ ما دامت ہی معدومہ، جب تک یہ معدوم تھی، کہ کائنات ناموجود تھی، عدم میں تھی، تو ایک کیف تکون موجودا وہی معدومہ، یہ موجود کیسے ہو جائے گی جبکہ معدوم تھی؟ جو چیز تھی ہی نہیں وہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ معدوم ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ یہ خود بخود وجود میں آ جائے یا اپنے آپ کو وجود دے دے۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ ناممکن ہے کہ یہ کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، زمین، آسمان، پیڑ پودے، دنیا کے بہت چرند پرند اور بہت ساری مخلوقات اور موجودات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا یہ عدم سے وجود میں آ جانا بذات خود یہ ناممکن ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی نفس ہو اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہو۔ آپ اور ہم اپنے وجود میں جھانکیں، کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہمارے لیے کوئی ارادہ، کوئی عمل کا اس بات ہو سکتا ہے؟ جو چیز ہے ہی نہیں اس کا ارادہ اور عمل ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کائنات جب تھی نہیں تو جو چیز ہے ہی نہیں وہ کس طرح ارادہ کر کے اپنے آپ کو وجود بخشے گی؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عقلاً یہ بات ناقابل قبول ہے اور یہ انتہائی غیر سائنٹیفک غیر عقلی بات ہے. چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہو, اب اس سے ہٹ کے دوسرا جواب یہ کہ یہ اچانک یا اتفاق سے وجود میں آ گئی, تو ہم اس سے کہیں گے کہ یہ بھی ناممکن ہے, یہ بھی محال ہے. تو اے انکار کرنے والے, تم یہ بتاؤ, غور کرو کہ کیا یہ جو آج ہوائی جہاز طیارے چل رہے ہیں, ہاں یہ راکٹ اور میزائل چل رہے ہیں, گاڑیاں, موٹر گاڑیاں اور سواریاں دوڑ رہی ہیں, یہ مختلف قسم کی مشینیں اور آلات ہمارے گرد و پیش میں پائے جاتے ہیں, ہاں یہ جو مائک ہے, یہ کیمرہ ہے, ہاں اور دوسری بہت ساری مشینیں ہیں, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, کیا ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود بخود اچانک اتفاقاً وجود میں آ گئے؟ پہلا سوال کہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گئے, یہ رد ہو گیا. کیا یہ چیزیں جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ خود بخود وجود میں آ گئے؟ میں شیخ کے اس سوال کے بیچ میں ایک سوال اور جوڑ رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے غور کریں کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں مثال کے طور پہ, ہاں مہمان بن کر یا زائر بن کر ملاقات کے لیے, آپ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے, ہاں فرنیچر بڑے اچھے ڈھنگ سے لگے ہیں, بڑی صاف صفائی ہے, ہاں میز اور میز پر رکھے ہوئے گلدان, کرسی اور ٹیبل, دوسری ساری چیزیں ایسے سلیقے سے لگی ہوئی ہیں کہ آنے والا مہمان آرام سے بیٹھ سکے, ہاں اور پھر وہاں ٹیبل پر کچھ پھل رکھے ہوئے ہیں, وہاں فریج ہے, پینے کے مشروبات اچھے اچھے موجود ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ایک آدمی یہ تبصرہ کرتا ہے کہ صاحب خانہ نے مہمانوں کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا ہے. آپ نے انتظام کرتے ہوئے دیکھا, یہ دیکھا کہ اس ٹیبل پر غلاف چڑھایا گیا, کس نے کیا, کیسے کیا, یا یہ فرنیچر, کرسی اور میز اس طرح سے سلیقے سے لگائی ہے, صاف صفائی کی ہے, آپ نے دیکھا نہیں دیکھا. لیکن آپ گھر کی حالت اور ہیئت دیکھ کر یہ بیان کر دیتے ہیں کہ جو گھر کا مالک ہے وہ بڑا سلیقہ مند ہے, اس نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے, بڑے خوبصورتی سے اس نے چیزوں کو سجایا ہے, آراستہ کیا ہے. آپ نے یہ سب کچھ کرتے دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ اس کی حالت دیکھ کر آپ پتہ کر جاتے ہیں کہ اس کو کسی نے کیا ہے. کیا اگر کوئی آپ کو اس وقت یہ کہے کہ یہ گھر کسی نے بنایا نہیں, کسی نے سجایا نہیں, یہ خود بخود سج اور سنور گیا, آپ اسے تسلیم کریں گے؟ یا یہ گھر تو ہم نے صرف ایک کمرے کی شکل میں بنایا تھا, لیکن اچانک اتفاق ایسا ہوا کہ یہ فرنیچر آ گئے, سلیقے سے لگ گئے, یہ میز آ گئی, یہ کرسیاں آ گئی, اور یہ فلاں اور فلاں اور فلاں چیز جو ہے بالکل اپنے اپنے ٹھکانے پر آ کے سج گئی, دھج گئی اور لگ گئی. کوئی تسلیم کرے گا؟ ایک کمرے کو ہم نہیں مانیں گے, ہاں, اور دیکھ کر ہم فوراً کہہ دیتے ہیں. تو کتنا بڑا غیر عقلی جواب ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ اس کائنات کو, کہ آسمان کو اتنے سلیقے سے, اس میں ستاروں کو, چاند کو, سورج کو اتنے نظام کا پابند بنا کر بنایا گیا ہے, سجایا گیا ہے اس کائنات کو. پھر یہاں پانی ہے, یہاں خشکی ہے, یہاں پیڑ پودے ہیں, یہاں زندگی ہے, زندگی کے اسباب ہیں, چرند پرند ہیں, پانی کے حیوانات ہیں, معدنیات ہیں, ہاں بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں بغیر کسی منتظم کا انتظام ہے, بغیر کسی مدبر کی تدبیر ہے, بغیر کسی بندوبست کرنے والے کا بندوبست ہے, بغیر رب کی ربوبیت ہے, بغیر حکیم کی حکمت ہے, بغیر علیم کے علم کا اظہار ہے, بغیر قدرت والے کی قدرت ہو سکتی ہے. بالکل عقلی طور سے غور کریں کہ رب مربوب ہے تو رب ہوگا, مصنوع ہے تو صانع ہوگا. میرے سر پر یہ ٹوپی یا ایک بدن پر جو کپڑا ہے, یہ بھی میں اگر کسی سے کہوں کہ بغیر کسی بنانے والے کے خود سے بن گیا یا اچانک بن گیا, اتفاق سے بن گیا, تو کوئی بھی عقل والا اسے تسلیم نہیں کرے گا. تو پھر اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے کہ یہ جو سواریاں, گاڑیاں, آلات, مشینیں ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں, یہ اچانک بلا کسی بنانے والے کے موجود نہیں ہے, بن نہیں گئی, دوڑنے نہیں لگی ہیں. تو جب یہ جس طریقے سے یہ چیزیں ہم آلات دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بنانے والا ہے, ان کی کمپنی ہے, ان کا انجینئر ہے, ان کے اوزار اور فلاں چیزیں استعمال ہوئی ہیں, ان میں حکمت ٹیکنک کا استعمال کیا گیا ہے, ایسے ہی ہم کو جب یہ ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں, سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں, سورج چاند ستارے, درخت, ہاں ریت, ٹیلے
اور دنیا کی بہت ساری مخلوقات جب دیکھتے ہیں، سمندروں کو اور دوسری چیزوں کو، اس میں موجودات کو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ یہ اچانک پیدا ہو جائے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ٹوپی خود سے، ایک قلم خود بخود بن نہیں سکتی، اور نہ اچانک اتفاق، اس کو ہم کوئی انسان سے کہیں کہ بھائی اتفاقی طور پہ یہ قلم بن گیا، کسی نے بنایا نہیں ہے، کوئی مانے گا؟ جب ایک چھوٹے سے قلم کے بارے میں کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بکھری ہوئی کائنات جس میں ہر طرف مخلوقات اور موجودات اپنے بنانے والے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہیں، ہر مصنوع اپنے صانع کا اعلان ہے، ہر موجود اپنے موجد کا اعلان ہے، ہر مربوب اپنے رب کا اعلان ہے، تو عقل بتا رہی ہے کہ یہ کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں بنا۔ اب کس نے بنایا؟ اگر کوئی یہاں یہ بحث کرنے لگے کہ وہ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں ہو سکتا۔ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ جو ان تمام کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے سے موجود ہے، کوئی پیغمبر ہے؟ جب کائنات بنی اور یہ لوگ تھے ہی نہیں، تو اس کے بنانے والے ہو سکتے ہیں؟ الاول ذات ہوگی جس نے اس کو بنایا۔ جو لوگ آئے دنیا میں جن کو ہم جانتے ہیں وہ مر گئے، جو مر گئے وہ کائنات کو پیدا کرنے والے، سنبھالنے والے ہو سکتے ہیں۔ جن کو دنیا میں اور لوگوں کو پوجا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود محتاج تھے، وہ خود مخلوق تھے، ان کے ہاں خود کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ مخلوق کی کمزوریاں اور عیوب اور نقص ان کے اندر موجود تھا۔ جن کے اندر نقص ہو، عجز ہو، عاجزی ہو، کمزوری ہو، وہ رب نہیں ہو سکتے، اور ایسی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آگے شیخ نے، یہ شیخ کی بات میں نے تھوڑی سی اپنی بات بھی شامل کر دی، شیخ ابن عثیمین آگے کہتے ہیں وہ یقال، کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا جو میں نے شرح العقیدۃ الواسطیہ طحاویہ میں علامہ ابن ابی العز کے حوالے سے آپ کے سامنے رب العالمین کے تحت پیش کر چکا ہوں، اور اس میں واقعے کا انداز تھوڑا سا الگ ہے۔ یہاں انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ سمنیہ کی ایک جماعت، سمنی مذہب کے ماننے والے، اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے کہ سمنی دراصل یہ بدھسٹوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ گوتم بدھ جو ہیں وہ الہ کو یا رب کو نہیں مانتے تھے۔ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ گوتم بدھ الہ کو تو مانتے تھے، الہ کی صفات کے سلسلے میں منکر تھے۔ جو بھی رہا ہو، یہ بات تو طے ہے کہ بدھسٹوں کا ایک گروہ وجود رب کا، الہ کا منکر ہے، وہ نہیں مانتا۔ وہ گوتم بدھ ہی کو الہ یا رب جو بھی مانتا ہے، گوتم بدھ کو مانتا ہے، تو انہی کو سمنی یا سمنی مذہب والا کہتے ہیں۔ تو شیخ نے نقل کیا کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے کچھ سمنی یعنی بدھسٹ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور خالق کے اس بات کے سلسلے میں ان سے مناظرہ کیا، فناظروہ فی اثبات الخالق۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے ذکی اور حاضر جواب، تیز دماغ عالم تھے۔ انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ 1 یا 2 روز کے بعد تم آؤ، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ وہ لوگ آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ ماذا قلتا، تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو جواب میں کہا، قال انا افکر فی سفینۃ مملوءۃ من البضائع والارزاق، کہ میں ایک ایسی کشتی کے بارے میں غور کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، جو کہ سامان اور کھانے پینے کی چیزوں سے لدی ہوئی ہے۔ ایک کشتی ہے، جہاز ہے پانی کا، جس میں بہت سارے اسباب اور سامان ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رسد ہے۔ جاءت تشق عباب الماء، کہ وہ پانی کے سینے کو چیرتے ہوئے آئی، پھر جو ہے بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گئی، ثم ارست فی المینا، بندرگاہ پر وہ لنگر انداز ہو گئی۔ اس میں جو کچھ سامان لدا ہوا تھا، اس کا بوجھ جو تھا، وہ اس نے کشتی نے جو ہے وہ نکال کر باہر رکھ دیا اور پھر واپس چلی گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کشتی کو چلانے والا کوئی قائد یا ملاح نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر سے سامان رکھنے والے اور اس پر سے سامان اتارنے والے کوئی حمال ہیں۔ ایسے کوئی لوگ موجود نہیں ہے، مزدور اور حمال، جو اس کا سامان خالی کریں، اسے واپس لے جائیں اور رکھیں۔ تو کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے، کوئی حمال بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کشتی
سمندر کا دریا کا پانی سینہ چیرتے ہوئے کنارے پر لگی، لنگر انداز بھی، سامان کو اتارا اور خود بخود واپس بھی چلی گئی۔ تو سمنی مذہب کے لوگ، ان لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اس بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، ایک ایسی کشتی کے بارے میں کہ ایک کشتی ہے، خود سے آئی، خود سے خالی ہوئی اور خود سے واپس لوٹ گئی؟ تو انہوں نے کہا، امام حنیفہ نے کہا کہ ہاں میں اسی پر غور کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اذن لیس لک عقل، اگر آپ ایسی کسی کشتی کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس عقل و شعور اور سوجھ بوجھ ہے ہی نہیں۔ ہاں، کیا کوئی ایسی بات عقل میں آ سکتی ہے یا عقل کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی بغیر کسی چلانے والے ملاح کے چل رہی ہے، آ رہی ہے اور اپنے سامان کو بغیر کسی اتارنے والے کے اتار رہی ہے، پھر واپس بھی لوٹ جا رہی ہے؟ ھذا لیس بمعقول، یہ عقلی بات نہیں ہے، معقول بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں۔ امام حنیفہ نے کہا کہ تم کیف لا تعقلون، تم اس بات کو کیسے نہیں سمجھ رہے ہو؟ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے اتنی چھوٹی سی، جبکہ تم یہ بات مانتے ہو، تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ آسمان، یہ سارے آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، چرند پرند، یہ اور دنیا کے انسان اور سارے لوگ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی، یہ بات تمہاری عقل میں آ رہی ہے؟ تم یہ نہیں مان رہے ہو کہ ایک کشتی خود سے آئی، سامان اتاری اور خود سے چلی گئی بغیر چلانے والے، بغیر سامان اتارنے والے کی۔ اتنی سی بات تمہاری عقل میں بھیجے میں نہیں آ رہی ہے، اور یہ بات تم مان رہے ہو، عقل سے قبول کر رہے ہو کہ یہ آسمان، یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کے بن گئی۔ تو ان لوگوں نے یہ بات اب سمجھی کہ یہ ہمارے مخاطب نے ہماری عقل کو چیلنج کیا اور خطاب کیا ہے، اور ان کے اس بات کا جواب دینے سے عاجز ہو گئے۔ یہ ایک عقلی دلیل دی گئی کہ اگر یہ دنیا بنی ہے تو بنانے والا ہے، یہ دنیا چل رہی ہے تو چلانے والا ہے۔ القیوم میں ہم نے پڑھا کہ وہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ نظام کا چلنا اور پابندی سے، قانون کے اعتبار، نظم و ضبط کے ساتھ، مطلب کوئی ذات ہے جو اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ آپ نے غور کیا، ابھی جو میں نے اس سے پہلے ایک مثال دی، کسی کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں ساری چیزیں ہم دنیا میں پیدا ہوئے، آپ دیکھیے اپنے ارد گرد پر نگاہ ڈالیے، کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ ہم جس علاقے میں پیدا ہوتے ہیں اس علاقے کے جغرافیائی خصوصیات، موسمی خصوصیات کے لحاظ سے یہاں غذائیں اور اشیاء خورد و نوش پائی جاتی ہیں؟ ایک پہلو پر غور کیجئے، ایسے بہت سے پہلو ہیں، لیکن صرف اس پر غور کر لیں۔ بعض اطباء کا یہ کہنا ہے، ڈاکٹروں کا، کہ انسان جس شہر میں رہتا ہے، جہاں پیدا ہوا اور رہتا ہے، اگر اسے اپنے اطراف کے 100 سے 150 کلومیٹر میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، کھانے پینے کی، رہائش کی، استعمال کی، زمین کی مٹی جو وہاں پائی جا رہی ہے، فرش جو وہاں پایا جا رہا ہے، اس سے گھر بنائیں، جو سبزیاں، ترکاریاں، پھل پھول وہاں پیدا ہو رہے ہیں انہی کو غذا کے طور پر استعمال کرے، اور آس پاس کی یعنی 100-150 کلومیٹر کی دیگر چیزوں کو ہی استعمال کرے، تو وہ کبھی بیمار نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اطباء کا یہ مطالعہ اور مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ جس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قدرت نے جس علاقے میں انسان کو پیدا کیا، اس علاقے کے موسم اور وہاں کے حالات کے اعتبار سے وہاں کے پھل، سبزیاں اور غذاؤں میں وہ اجزاء رکھے ہیں جو اس علاقے کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے جسم کو پروٹین کی، وٹامنز کی اور دوسری نمکیات کی اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہماری غذاؤں میں ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے جسم کو قوت اور طاقت دینے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت تھی وہ ہماری غذا میں بھرے پڑے ہیں؟ مختلف غذائیں موسم کے اعتبار سے بدل کر پیدا ہوتی ہیں اور ہم کو حاصل ہوتی ہیں، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ پھر یہی نہیں، صرف غذاؤں کی بات نہیں، بیماریوں کے اعتبار سے علاج کا شعور اور چیزوں کا موجود ہونا گرد و پیش میں، جہاں جو بیماری جنگل والے دور میں بھی یا آج بھی اگر کہیں کوئی شخص غیر متمدن دنیا میں جیتا ہے، مطلب اس کی وہ ترقیات کے راستے میں آگے نہیں بڑھ پائے، وہاں بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں، پینے کی اسباب اختیار کرتے ہیں، اور وہاں بھی لوگ جو ہے وہ بیمار پڑتے ہیں تو علاج و معالجے کی کوئی نہ کوئی شکل پائی جاتی ہے۔ یہ شعور، یہ علم انہیں کہاں سے حاصل ہوا؟
کس چیز نے ان کو وہ اسباب فراہم کیے کہ ذات نے جو ان کی بیماری کا علاج کرے، ان کی بھوک کو مٹائے، ان کی پیاس کی ضرورت کو پوری کرے؟ برف کے علاقے میں یہ ربوبیت کی بحث میں بیان کر چکا ہوں، برفیلا علاقہ جہاں برفستان ہے، وہاں کے جانوروں کے اوپر عام طور سے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں پائے جانے والے جانور سردیوں میں سخت ترین سردی کو، -ڈگری کو بھی جھیل سکتے ہیں۔ تو برف کے علاقے کے جانوروں کے بڑے بال کیا انہوں نے خود بنا لیے؟ اتفاق ہے، جیسا کہ یہ زندیق یا منکرین رب کہتے ہیں؟ ریگستانی علاقے کے جانوروں کو ریگستان میں جینے کے سلیقے اور انداز معلوم ہیں، ان کے اندر پانی کی کمی کی بنیاد پر جو جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اونٹ 8 دن بغیر پانی کے رہ سکتا ہے ریگستان میں۔ کیسے؟ ہاں، پرانی بات یہ مشہور تھی کہ اس کے اندر پانی کی تھیلی ہوتی ہے، وہ اس کو ذخیرہ اسٹور کر لیتا ہے، لیکن بات کی تحقیقات نے بتایا کہ اونٹ کے جسم میں کئی مقامات پر چربی اور اس کے اندر پانی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کے جسم میں پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو جسم کا وہ موجود پانی اس کی پیاس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اس کے کوہان میں، پیروں میں جو چربیوں کی ایک گدی ہوتی ہے، ہاں، چاروں پیر کے کھروں میں بڑی چربی اور اس کے اندر پانی کے اجزاء ہوتے ہیں، اور جسم کے مختلف حصوں میں وہ 8 دن تک پانی نہ ملنے پر اس کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ ریگستان میں رہنے والے ایک جانور کو قدرت کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ پانی نہ ملنے کی شکل میں بھی کئی دنوں تک رہ لے؟ کیا اسے اتفاق کہیں گے؟ پانی میں رہنے والے جاندار کی ساخت ایسی بنی ہے کہ وہ آسانی سے تیر لیتے ہیں، اپنا شکار کر لیتے ہیں، اپنے دشمن سے اپنے بچاؤ کی کوشش کر لیتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ سوچئے، اس طرح آدمی غور کرے تو جو خوبیاں، صلاحیتیں، علاقائی ضرورتوں کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کا بنانے والا موجود ہے، اور وہ صرف موجود ہی نہیں ہے بلکہ وہ ان سارے نظام کی تدبیر کر رہا ہے۔ اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس حکمت ہے، ہاں، اس کے پاس علم ہے کامل، ہر چیز اس کے دائرہ قدرت اور دائرہ علم میں شامل ہے، تبھی تو اتنی باریکی سے ایک ایک چیز کو پیدا کیا۔ ایک چھوٹا سا پودا، درخت، آکسیجن کو دن میں خارج کر رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر رہا ہے، رات میں اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ اور 1 فٹ کا پودا جو کام کرتا ہے، اگر مشینی اعتبار سے انسان کرنا چاہے تو 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر کی فیکٹری درکار ہوگی اس مشینری کو رکھنے کے لیے۔ یہ 1 کلومیٹر میں، 1 فٹ میں ایسی صلاحیت ودیت کر دینا اس پیڑ پودے کے اندر، یہ کیا خود بخود ہو گیا؟ اتفاق ہے؟ ہاں، اور یہ عدم آج کے انسان سے زیادہ باشعور ہے کہ جو کام انسان نہیں کر سکتا اس اتفاق نے اور عدم نے کر دیا۔ اگر کوئی عقل کا استعمال کرے تو اس قسم کی بکواس کو، بے بنیاد بات کو، انتہائی غیر عقلی بات کو وہ قبول کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے یہاں منقول واقع میں ہے کہ امام حنیفہ نے کہا کہ جب کوئی انسان یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک کشتی بغیر چلانے والے کے چلے تو دنیا کیسے بغیر چلانے والے کے چل سکتی ہے۔ علامہ ابن ابی العز نے اسی مناظرے میں یہ ذکر کیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشتی اچانک ایک درخت اگا، کٹا، تختے بنے، تختے کٹ کر جڑ گئے، کشتی کی شکل بن گئی۔ تو ایک کشتی بغیر بنانے والے کے یا اچانک بن نہیں سکتی تو کائنات کیسے بنے گی؟ یہ بہت اتنی واضح بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہم نے اس کے بارے میں ذکر کیا یہ بھی کچھ زیادہ تفصیل ہو گئی، اس سے بہت کم میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ آگے انہوں نے اور بھی 1-2 دلیلوں کا ذکر کیا ہے جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا، کہ کہتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک اعرابی سے سوال کیا گیا، بما عرفت ربک، کہ تم نے اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، یہ بڑا مشہور ہے، عقیدے کی کتابوں میں عام طور سے نقل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الاثر يدل على المسیر، اس دیہاتی شخص نے، دیہاتی عام طور سے تہذیب و تمدن یا علم سے دور ہوتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ یہ فطرت کی بنیاد پر یہ جواب دے رہا ہے، عقل کی بنیاد پر جواب دے رہا ہے وہ، اور کتنا عقلی جواب دیا کہ الاثر يدل على المسیر، کہ نقش قدم، قدموں کا نشان، قدموں کے گزرنے اور رفتار کی خبر دیتا ہے۔ اگر آپ کہیں کسی کے پیر کا نشان دیکھتے ہیں، جانور کا، انسان کا، کسی کا بھی، تو آپ یہ جان جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، گیا ہے۔ تو قدموں کا نشان گزرنے والے یا چلنے والے کا پتہ دیتا ہے۔ والبعرۃ تدل علی البعیر، اور اونٹ کی مینگنی، لید، پاخانہ،
اونٹ جو لید کر رہا ہے اس کو دیکھ کر، اب عرب کا دیہاتی ہے تو اس نے اونٹ کی مثال دی، آپ بکری بھیڑ اور گائے بیل کو سمجھ لے میں کہ ان کی لید، ان کا گوبر دیکھ کر انسان خود بول دے گا کہ یہاں کوئی جانور آیا تھا، فلاں فلاں جانور آیا تھا. تو اونٹ کی لید یا اونٹ کا جو فضلہ ہے وہ اونٹ کا پتہ دیتا ہے، نقش قدم صاحب قدم کی خبر دیتی ہے، ہاں لید اونٹ کے پتہ دیتی ہے. تو کہا فسماء ذات ابراج، تو یہ برجوں والا آسمان، وارض ذات فجاج، اور یہ راستوں والی زمین، ہاں وبحار ذات امواج، اور یہ موجوں والے سمندر. الا تدل علی السمیع البصیر، کیا یہ سمیع اور بصیر، سننے والی اور دیکھنے والی ذات کا پتہ نہیں دیتی؟ اس بات کا پتہ نہیں دیتی کہ یہ ساری چیزیں کسی ایسی ذات نے بنایا ہے جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو لطیف و خبیر ہے. اس سے میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں. ایک دیہاتی جاہل آدمی کا یہ جواب آج کے ان لوگوں سے کہیں اونچا ہے جو علم کی چاہے اونچی اونچی ڈگریاں رکھتے ہوں، ہاں بڑی بڑی سائنس لیبارٹری میں ریسرچ ورک کرتے ہوں، ہاں کسی رصدگاہ میں بیٹھ کر کائنات کا مشاہدہ کرتے ہوں، اور اس کے بعد شرارت سے یہ کہتے ہوں کہ ہم کو اللہ کی ذات نظر نہیں آئی، کائنات میں دکھائی نہیں دی، ریسرچ سینٹر میں، ریسرچ ہال میں. یہ دیکھیے کہ ایک دیہاتی شخص نقش قدم اور اونٹ کے لید کے ذریعے سے اپنے پروردگار کا پتہ بتا رہا ہے کہ یہ آسمان، زمین، پیڑ پودے، یہ ساری موجودات بتا رہی ہیں کہ ان کا بنانے والا کوئی ایسا ہے جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، سارے نظام کو چلا رہا ہے. تو مشرک، کافر اور زندیق سے ایسے دیہاتی جن کی عقل سلامت ہے، جن کی عقل سلیم ہے، وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں اونچے مرتبے اور درجے والے ہیں جو رب کو پہچانتے ہیں. آگے کہتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل، اس کا ذکر قرآن میں کئی مقام پر ہے، تو ایک جگہ کو انہوں نے پیش کیا کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور میں ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یوں ہی پیدا ہو گئے؟ ہاں کوئی مادہ نہیں تھا، کوئی خالق نہیں تھا، ہاں کوئی ارادہ نہیں تھا، کسی بھی چیز کے بغیر یوں ہی اتفاقاً اچانک پیدا کر دیے گئے. ہاں ام هم الخالقون، یا وہ خود اپنے آپ کے خالق ہیں. کتنا پیارا سوال ہے، انہی دو سوالوں کا جواب ہے کہ آپ سوچئے اگر آپ خالق ہو، پیدا کرنے والے کا انکار کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ کیا خود آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ آپ اپنے ماں باپ کی مرضی سے پیدا ہوئے؟ آپ کے ماں باپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ یا جو پیدا ہو گئے وہ یوں ہی پیدا ہو گئے، اچانک کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی شے ہی نہیں تھی؟ بالکل فطری سوال، اور اس کا جواب عقل کے اعتبار سے گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور رب ہے. فحینئذ، تو اب آگے کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین کہ نتیجے کے طور پر عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے، قطعی دلالت جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے جس نے پیدا کیا اور پورا نظام چلا رہا ہے. یہ عقلی دلیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر. دوسری دلیل حسی، دلالت الحس، حسی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر. انہوں نے اس کی بڑی پیاری دلیل دی اور کہا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب، ہاں اے پروردگار، اے اللہ، ہاں، اور اس کے بعد وہ اپنی مطلوبہ چیز کو مانگتا ہے، اپنا سوال پیش کرتا ہے. تو ایسا بہت مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے گڑ گڑا کر سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے، وہ دعا قبول ہو رہی ہے. یہ محسوس کی جانے والی دلیل ہے، حسی، کہ انسان خود مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول ہو گئی. وہ خارجی چیزوں میں اور کبھی کبھی باطنی طور پر انسان کے جذبے کی شکل میں یہ محسوس ہوتا ہے. ہاں تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہوا نفسہ، کہ اس نے بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو دعا کو قبول کیا، رأى ذلك رأي العين، تو اس چیز کو اس نے خود اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح وَكَذَلِكَ نَحْنُ نَسْمَعُ، اسی طرح ہم سنتے ہیں پہلے کے لوگوں میں اور اپنے موجودہ دور میں بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہ اس نے اللہ سے دعا کی اور اس کی دعا قبول ہو گئی. اب یہاں حدیث سے ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص، اعرابی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث ہے حضرت انس کی، صفات کے باب میں ہم اسے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں
کہ ایک دیہاتی آیا، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے اور اس نے جمعہ کے دن کہا کہ مال ہلاک ہو گئے، راستے کٹ گئے، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش دے، پانی دے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ بات کہی اور اللہ کے رسول نے دعا کرنا شروع کی تو اللہ کی قسم آسمان میں کوئی بادل یا بادل کا کوئی ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا، ہاں کوئی بادل کا ٹکڑا بھی، سحاب ولا قزع، ہاں اور ہمارے اور سلا پہاڑ، مدینہ کی جو پہاڑی ہے اس کو سلا کے نام کی پہاڑی ہے، کہ ہمارے اور پہاڑ سلا پہاڑی کے درمیان میں کوئی گھر یا اونچی عمارت بھی نہیں تھی کہ ہمیں آگے کا جو ہے آسمان کا حصہ نظر نہ آئے اس کے آڑ کی وجہ سے، بالکل صاف آسمان نظر آ رہا تھا۔ لیکن کوئی گھر اور نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کی، تو اللہ کے رسول حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک سلا پہاڑی کے پیچھے سے ایک بادل کا گولا، ہاں ڈھال کی شکل میں اٹھا، ہمارے سر کے اوپر آیا، پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ شیخ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد ایک بادل نکلا ڈھال کی طرح اور آسمان میں بلند ہو گیا، پھیل گیا، اس کے بعد گرج ہوئی، کڑک ہوئی، بجلی کڑکی، بادل گرجے، بجلی کڑکی اور پھر بارش برسی۔ ہاں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر رہے ہیں تو آپ کے ممبر سے اترنے کے وقت تک کیفیت یہ تھی کہ بارش کا پانی جو ہے وہ نہ صرف چھت سے ٹپک رہا تھا بلکہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ مشاہدے کے طور پر نظر آیا کہ اللہ سے دعا مانگی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی۔ یہ ایک دلیل ہے، یہ ایسی واقعی دلیل ہے جو خالق کے وجود پر حصی طور پر دلالت کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص انکار ہی کرنا چاہے تو یہاں بھی پخ نکال سکتا ہے، ہاں یہاں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ دیکھو کچھ لوگ تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں۔ ایک آدمی شرڈی میں جاتا ہے، تروپتی میں جاتا ہے، فلاں مندر میں جاتا ہے، ایک آدمی حضرت حسین کو پکارتا ہے، ایک حضرت علی کو پکارتا ہے، ایک فلاں اجمیر والے بابا کو پکارتا ہے، ایک فلاں کو پکارتا ہے، اور اس کی تجارت میں اس کے گھر میں برکت ہو رہی ہے۔ ہاں اب وہ ان کا جواب کئی اعتبار سے دیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اجمیر والے بابا کو پکار رہے ہیں، بقیہ لوگ پکار رہے ہیں کیا؟ کچھ لوگ شرڈی جا رہے ہیں، بقیہ لوگ جا رہے ہیں کیا؟ کچھ لوگ فلاں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں، بقیہ لوگ جا رہے ہیں کیا؟ لیکن اللہ کو ماننے والے تقریباً حصی اعتبار سے سارے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا شرڈی والے سائیں بابا ہوں، اجمیر والے خواجہ صاحب ہوں، یا فلاں کو ماننے والے، یا حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ کو جو مانتے ہیں، ان کی بات ہو، یہ سب مخلوق ہیں، انہوں نے کائنات کو پیدا نہیں کیا۔ یہ بہت کلیئر بات ہے، صاف بات ہے۔ یہاں خالق اور ربوبیت کی بحث ہو رہی ہے، تو رب ہونے کے اعتبار سے یہ جن لوگوں کو لوگ اگر اس طرح کی بکواس کریں بھی کہ ہم نے فلاں سے مانگا اور ہمارا کام پورا ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتی ہے یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے ڈھیل کی طور پر، لیکن اس کی یہ بات یا یہ دعویٰ درست نہیں ہو سکتا کہ فلاں نے، اللہ کے علاوہ کسی اور نے دعا کو قبول کر لیا۔ ہم اس کے اور بھی جواب دے سکتے ہیں، آپ خود غور کریں تو اس جواب کی کمزوری آپ کو صاف نظر آئے گی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز حصی اعتبار سے دعا والی بات کثرت سے مذکور ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر، اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، وکشفنا ما به من ضر، اور ان کے دکھ کو ہم نے دور کر دیا۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین گئے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیا پروردگار جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور پھر جن عورتوں کو پانی پلایا تھا ان میں سے ایک لڑکی آئی، جانوروں کو ان کے، اس نے بلایا اور یہ گئے۔ یعنی ایسے بہت سی مثالیں قرآن مجید میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، جس چیز کو مانگا گیا وہ چیز ان کو دے دی۔ یہ دوسری دلالت ہے وجود خالق پر حصی۔ تیسری دلالت فطرت کی دلالت۔ فطرت کی دلالت کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ
جن کی فطرت منحرف نہیں ہوئی ہے، آلودہ نہیں ہوئی ہے، ہاں وہ اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بچہ اگر اسے شرک اور کفر کا ماحول نہ دیا جائے، اسے پلا کر بڑا کیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کو ماننے والا نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ جو گونگے بے زبان جانور ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل دیتے ہوئے شیخ نے تفسیر کی بعض کتابوں کے حوالے سے وہ واقعہ نقل کیا جو چونٹی کا قصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے، بارش طلب کرنے کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک چونٹی کو پایا جو اپنی پیٹھ کے بل آسمان کی طرف اپنے پیروں کو اٹھائے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ تیری مخلوقات میں سے ہم بھی تیری ایک مخلوق ہیں، فلا تمنع عنا سقیاک، لہذا تو اپنے سیرابی کو، پانی کو ہم سے نہ روک۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو کہا ارجعوا، پلٹو، لوٹ جاؤ، فقط سقیتم بدعوت غیرکم، تم کو تمہارے دوسرے کی دعا کے ذریعے سے سیرابی حاصل ہو گئی، یعنی تمہاری طرف سے دوسرے نے دعا کر لی۔ اس کو شیخ نے امام سیوطی جو در منصور میں نقل کیا اور اس کو ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کیا۔ اسی طرح امام احمد نے زہد میں، امام ابن ابی حاتم نے عن ابی صدیق الناجی سے نقل کیا ہے، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ اس بات پر استدلال کیا کہ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ یہ تو قرآن کی بات ہوئی، ہاں قرآن حدیث کی بات ہوئی اور اس کا حوالہ دینا پڑا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کی صحت اور سکم پر بحث کریں، قرآن کی آیتوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہاں اور چرند پرند جانور بھی اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ نے قرآن میں کہا لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ اب آج کچھ عقل والے یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ پیڑ پودے پرندے چرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو یہ زبان حال سے کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر قرآن کی یہ بات غلط ہو جائے گی کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن آپ تو سمجھ گئے تو اللہ کی بات غلط ہو گئی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات صحیح ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ حقیقت میں تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ تو قرآن کی اس گواہی کو مانے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چرند پرند بھی نہ صرف یہ کہ اللہ کو مانتے ہیں بلکہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے وجود ہی کو نہیں مانتے، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ فطرتیں اللہ کی معرفت اور اس کی توحید پر بنائی گئی ہیں، پیدا کی گئی ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کے نفسوں پر، خود ان کے اوپر گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا پروردگار، تمہارا رب، دیکھیں ربوبیت کی بات ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں، ہاں ان تقولوا یوم القیامہ، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو، مطلب یہ نہ کہہ سکو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یعنی جہالت کا عذر نہیں کر سکتے قیامت کے دن توحید کے معاملے میں۔ او تقولوا، یا یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہم سے پہلے، ہاں اس سے پہلے یعنی ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی ذریت تھے، تو کیا تو ان باطل پرستوں کی وجہ سے ہاں ہم کو جو ہے ہلاک کرے گا، عذاب دے گا؟ تو باپ دادا کی تقلید والا بہانہ بھی نہیں چلے گا، غفلت اور لا علمی والا بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کہا کہ بنی آدم کی پیٹھوں سے، اس کا دو معنی بیان کیا گیا ہے اور ہم اہل سنت والجماعت دونوں معنی کو ملا کر مانتے ہیں۔ لیکن شیخ ابن عثیمین نے آگے کہا کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر شخص اپنی فطرت سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ربوبیت کو ماننے پر پیدا کیا گیا ہے، چاہے ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے تمام روحوں کو نکال کر ان کو گواہ بنایا، یا ہم یہ کہیں کہ ان ھذا ہوا
ما رکب اللہ تعالیٰ فی فطرہم، کہ یہ وہ ترکیب ہے، وہ صلاحیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ دنیا کا اور اپنے وجود کا مشاہدہ کر کے وہ اللہ کے وجود کو جان سکتا ہے، پھر قرآن کی اور انبیاء کی پیش کردہ دلیلوں کے ذریعے سے توحید کو جان سکتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے دے دی۔ چاہے ہم اس آیت سے یہ معنی لیں کہ اللہ نے آدم کے پیٹ سے نکال کر جو عہد و پیمان لیا تھا، بچہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور وہ فطرت کا اثر اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ اللہ ہے اور وہی رب ہے، یا یہ معنی مانے کہ انسان کے دل و دماغ میں، اس کے قوت فہم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کائنات کا مشاہدہ کر کے دلیلوں کو دیکھ کر فطرت سے، دل سے یہ مانتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ آیت یہ بات دلالت بتاتی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق، اپنی پیدائش سے ہی فطرت کے اعتبار سے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ فطری طور پر ہر انسان اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ داخلی طور پر اس طرح اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں، اس آیت کی تشریح میں بیان کیا۔ اور اگر انسان غور کرے تو دنیا میں جتنا بھی لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کریں یا اللہ کا انکار کریں، ان کو آپ کرے دیں گے، جب سوال کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے جس کو اللہ کے علاوہ پوجا ہے یا اللہ کا انکار کیا ہے، اس بات سے ان کے دل میں کھٹک ضرور پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز جو انہوں نے اختیار کی ماں باپ سے یا کسی بھی ذریعے سے، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور شرک و کفر کو، یہ ان کی فطرت توحید کے خلاف ہے۔ اور جب فطرت کے خلاف کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، سوالات اٹھتے ہیں، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے ہی کھٹک سے شکار ہو کے بہت سارے لوگ دنیا میں آپ دیکھیں گے، ماضی میں بھی، آج بھی، آپ کتابیں پڑھ لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے کہ کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد یہ بیان کرتی ہے کہ 3 خداؤں کا تصور، ہم جب عیسائی تھے تو ہم کو اطمینان نہیں ہوتا تھا، دل میں سوالات اٹھتے تھے، جواب نہیں ملتا تھا، بالآخر ہم نے قرآن پڑھا، توحید جانی اور توحید کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ ہندو مذہب کے ماننے والے بہت سارے لوگ آج ہندوستان میں آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہندو مذہب کی جو تعلیمات تھی، خاص طور سے جو تعدد الہ کا جو تصور ہے وہاں، تکثیر ہے، بہت زیادہ الہ اور دیوی دیوتا، ان کے مقابلے میں جب ہم نے اسلام کی توحید پڑھی تو یہ ہمارے دل اور فطرت نے قبول کیا اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ایسے بہت سارے مشرکین اور کفار کی بات، تو یہ میں اس بات کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کی فطرت میں توحید تھی، اس لیے ماں باپ اور ماحول سے شرک اور کفر کے قبول کر لینے کے باوجود ان کی فطرت ان کو کچوکے لگاتی رہی، ان کو جھنجھوڑتی رہی، یہاں تک کہ بالآخر جب ان کو توحید کی تعلیم ملی تو ان کے دل اور فطرت کی گواہی نے اس کی مطابقت کی، تائید کی، اور انہوں نے توحید کو قبول کر لیا۔ یہ فطرت کی دلیلیں ہیں۔ آخر میں انہوں نے، شیخ نے کہا کہ یہ 3 دلیلیں اللہ کے وجود پر ہیں، چوتھی دلیل جو شریعت کی ہے تو اس پر تفصیلی گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف اتنا ذکر کیا کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ شریعتیں اور احکامات پیش کیے ہیں، یہ تمام کے تمام اس بات پر مشتمل ہیں، اس تعلیم پر مشتمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو خالق ہونے اور رب ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے تحت ہم نے کافی کچھ پڑھا، ربوبیت کی قرآن حدیث میں دلیل ہے، یہ سارے کے ساری باتیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یدل علی ان الذی ارسل، کہ جن یہ جو رسول ہمارے درمیان آئے ہیں، یہ قرآن اور شریعتیں جو ہمارے درمیان بھیجی گئی ہیں، اس کو بھیجنے والا رب رحیم و حکیم ہے، اس نے ہماری ضرورت کی تکمیل کی ہے، ہمارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا ہے۔ خاص طور سے یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، یہ چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کے لوگوں سے کہ اگر یہ انسان کے کلام ہوئے تو اس کے جیسا پیش کرو۔ اپنے نزول کے زمانے سے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک اس چیلنج کا جواب دنیا نہیں دے سکی اور قیامت تک دے بھی نہیں سکے گی۔ یہ خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس کو اتارنے والی وہی ذات ہے جو انسان یا مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، خالق ہے، رب ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید ہے اس نے تمام انسانوں اور جنوں کو عاجز بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی چند دلیلیں ہیں۔ جہاں تک اس کی ربوبیت کا معاملہ ہے، ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں پڑھا۔ اس کی الوہیت کا معاملہ ہے، ہم نے آیت الکرسی کی پہلی آیت اللہ لا الہ الا ہو کے تحت الوہیت کی دلیلیں پڑھی، اس اللہ پر ایمان یا لا الہ الا اللہ کو ماننے کی شرائط پڑھی، اس کے نواقص کا بھی تذکرہ ہم نے پڑھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسماء و صفات کی جہاں تک بات ہے، اس کی کچھ باتیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں کہ قرآن حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے نام، بہترین نام آئے ہیں اور صفات آئی ہیں، ہم اس کو ویسے ہی مانیں جیسے قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔
فقہ الاسماء الحسنہ میں اس سے متعلقہ قواعد اور اسماء الحسنہ کے معنی اور مفہوم کی کچھ باتیں بیان ہوئی، اور جو دروس باقی ہیں انشاءاللہ اس میں بہت ساری باتیں آئے گی، اور آگے بھی قل هو اللہ احد میں جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اسماء و صفات سے متعلق کچھ تفصیلات پڑھیں گے۔ یہ کچھ باتیں خلاصے کے طور پر ہم نے اللہ پر ایمان سے متعلق بیان کی۔ کل آمن باللہ، ہر شخص، رسول اور سارے مومنین اللہ پر ایمان لائے۔ تو اللہ پر ایمان سے متعلق یہ 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان میں سے جو 3 ہیں دوسرے، اللہ کے وجود کو ماننے کے بعد ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کو اکیلا ماننا، صرف ربوبیت کو مان لینا نہیں، بلکہ ضروری پہلو یہ ہے کہ شرک کی نفی کی جائے، توحید کو مانا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان تینوں توحید میں کسی اور کو اللہ کے جیسا نہ مانا جائے، ان میں سے کسی چیز کا انکار نہ کیا جائے، اور پھر ان کے جو تقاضے ہیں عمل کی شکل میں جو ایمان کے معنی میں داخل ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کا معنی ہوا، اور رسول اور مومنین وہی ہیں جو اس پورے معنی پر پورے اترتے ہیں۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ ایمان بالملائکہ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔